الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اے مومنو، ہے ورد نرالا درود کا، اے مومنو ہے ورد نرالا درود کا، دیتے ہیں خود صلہ شہ والا درود کا۔ انور گناہ گاروں کی بخشش کے واسطے حق نے عجب ذریعہ نکالا درود کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ مانا کہ پرخطا ہوں، پھر بھی آقا میں تیرا گدا ہوں، امید لے کے کرم کی سر جھکائے میں در پہ کھڑا ہوں۔ مانا کہ پرخطا ہوں، معاف کر دیں میری سب خطائیں، سن لیں آقا میری سب دعائیں۔ معاف کر دیں میری سب خطائیں، سن لیں آقا میری اب دعائیں۔ رکھ لیجئے بھرم میرا یا نبی یہ صدا دے رہا ہوں، مانا کہ پرخطا ہوں، پھر بھی آقا میں تیرا گدا ہوں۔ میں تو نوکر ہوں بس تیرے در کا، مجھ پہ احسان ہے تیرے گھر کا، تیرے پیارے نواسوں کے آقا، در کے ٹکڑوں پہ میں ہی پلا ہوں، مانا کہ پرخطا ہوں، پھر بھی آقا میں تیرا گدا۔ کرم شاہد پہ اتنا کیا ہے، کیا بتاؤں کہ کتنا کیا ہے، تو نے خیرات دی اتنی مجھ کو، اٹھ کے چوکھٹ سے پھر نہ گیا ہوں، مانا کہ پرخطا ہوں، پھر بھی آقا میں تیرا گدا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار تشریف لائے، مبارک ہو سرکار تشریف لائے۔ ہے مہکا ہوا جن سے باغ دو عالم، جو ہیں جانے گلزار تشریف لائے۔ جنہیں پیار کرتا ہے پرنم زمانہ، جنہیں سب سے ہے پیار تشریف لائے، مبارک ہو سرکار تشریف لائے۔ دو چار گزارشات سادات اکرام ان کی موجودگی میں ان کی اجازت سے دیکھیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی اس حسن سے ہے کہ ان سے عشق کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ یوں نام زمانے میں کر جائیں تو اچھا ہو، ہم عشق محمد میں مر جائیں تو اچھا ہو۔ سیاد شکار سیاد پر کتر دے بلبل مدینہ کے، اڑ اڑ کے مدینہ کو یہ پر جائیں تو اچھا ہو، ہم عشق محمد میں مر جائیں تو اچھا ہو۔ ہم ایمان والے ہیں، محبت والے ہیں، عطا کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کا شکر۔ دیکھیں نعرہ رسالت بھی کمال ہے، حق ہے، ایمان کا نعرہ ہے،
کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ کا مطالعہ بھی عام کریں۔ جو والدین ہیں وہ مبلغ ہیں، وہ اپنی اولاد کو تبلیغ کریں، ایسا نکھاریں کہ اپنی اولاد کو عشق کے سانچہ میں ڈھال کر ایک اچھا مسلمان زمانے کو پرووائڈ کریں۔ یہ جنہیں بھی اللہ نے اولاد دی ہے یہ وہ بختوں والے ہیں اگر وہ اپنی اولاد کی تربیت میں عشق رسول کو اہم سمجھتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ کسی بھی میدان میں وہ مجاہدانہ انسان بن کے ابھرے گا جس کو آپ یعنی جس اولاد کو آپ اس طرح کی ٹریننگ دیں گے کہ اس میں آقا کے اوصاف کا صدقہ اس کی زندگی نظر آئے۔ یوں نام زمانے میں کر جائیں تو اچھا ہو، ہم عشق محمد میں مر جائیں تو اچھا ہو۔ کیا خوب آقا کی سیرت ہے۔ حضرت بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بی بی ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے وہ سن کے تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ میں تجھے کیسے نصیحت کر سکتی ہوں جبکہ تمہارے سامنے تمہارے اپنے نبی کی سیرت طیبہ موجود ہے۔ تمہیں جو نصیحت چاہیے اپنے آقا کی سیرت سے سیکھ لو۔ تو ہم تو بڑے بڑے نصیب والے ہیں کہ ہمیں نبیوں کے سردار ملے، اللہ کے محبوب ملے۔ دیکھیں آپ جس رنگ سے آقا کی طرف عقیدت کی نظر دیکھیں گے ہر سنت میں کمال دیکھیں گے۔ دیکھیں ایسی آمد ولادت کسی کی نہیں، ایسا بچپنا کسی کا نہیں۔ انور میرے نبی کا ہمسر کوئی نہیں، اخلاق میں چلن میں اوصاف میں بھون میں۔ انور میرے نبی کا ہمسر کوئی نہیں، اخلاق میں چلن میں اوصاف میں بھون میں۔ نبیوں میں ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے وہ چاند روشن تاروں کی انجمن میں۔ تو ہر معاملے میں پیارے آقا کریم کی آپ سیرت سے سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جوانی ایسی کسی کی نہیں، فیض کسی کا نہیں، تعلیمات ایسی کسی کی نہیں، اور اس طرح اپنے گھر والوں کو اپنے رنگ میں رنگا۔ وہ شعر ہے نا کہ دیکھیے کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد۔ تو یہ دیکھیں اپنی آغوش میں مولا علی کو لیا تو کیا انعام پروردگار نے دیا کہ آپ نے فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد۔ تو وہی روح، وہی ٹریننگ، وہی شان، وہی سخاوت اہل بیت پہ آئے، ان کے گھر والوں کی وہ بات، وہ شان، سبحان اللہ۔ کیا شان سخاوت کی۔ حضرت امام حسن آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو سائل کے سوالی کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کو دے دیتے ہیں کہ کہیں وہ مانگ کے شرمندہ نہ ہو۔ عبادت ایسی کہ عبادت بھی رشک کرے،
حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے جہاں سر جھکے آستان جھوم جائے۔ تو بات میرے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے سب کو ایمان دیا ہے، مسلمان ہیں، میں تو صرف دو بول آگاہی کے آپ تک پہنچانے کے لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں۔ باقی اللہ کا علم، اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے اچھے لوگ، ایسے لوگ جنہیں اللہ نے خوش الہانی بخشی ہے، اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے ان کے الفاظ میں، ان کے لہجوں میں، کہ وہ اپنا بہت خوبصورت انداز سے اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ میں تو بس کچھ ناقص سا ایک انسان ہوں، بس اللہ کا یہ پیغام ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی اکبر ہے، وہی سب سے افضل ہے۔ تو میرا بس ایک درد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان ایک نیک مسلمان ہو، کہ عشق بھی رشک کرے، اور عشق کا حق بھی ہے، گدلا سا عشق تو نہیں نا، اچھا ایک نیک عشق بارگاہ رسالت میں اپنا پیش کرے۔ تو یہ دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں کہ کسی کی طرف ہنس کے دیکھ لینا ہی اسلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں حسن کلام کرنا، اچھی کلام کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں کیا خوب پانی پینا، آپ سنتیں بیان فرما رہے تھے، ایک غیر مسلم پاس سے گزرا تو تب اس کے کانوں میں یہ بول پڑے کہ پانی دیکھ کے پینا چاہیے، پانی دیکھ کے پینا چاہیے۔ عادت نہیں تھی، رات کے پہر اس نے اپنی بیوی کو یہ پانی مانگا۔ میں تھوڑی گزارش کروں گا کہ بس دو باتیں ہیں، بیٹھ کے سن لیں۔ تو آپ فرماتے پانی دیکھ کے پیے۔ اس نے گزرتے ہوئے یہ بات سنی، گھر چلا گیا، رات ہوئی، پانی کو دل کیا، بیوی کو آواز دی کہ مجھے پانی دینا۔ اس نے پیالے میں پانی دیا، اندھیرا تھا، تو اس نے بولا کہ یہ چراغ میرے پاس لانا۔ تو اس نے بیوی نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں، چراغ کی کیا ضرورت، پینا تو آپ نے پانی ہے۔ وہ کہتے کہ نہیں، میں ذرا دیکھ کے پینا چاہتا ہوں۔ تو جب چراغ قریب لایا تو کیا دیکھا روشنی میں، جب اللہ کسی کی راہ، کسی کو عقل، کسی کو ہدایت کا رستہ دینا چاہے تو پھر رحمت فرماتا ہے۔ تو جب وہ چراغ قریب لائی تو دیکھا روشنی میں کیا نظر آیا کہ پیالے کی ایک سائڈ پہ ایک چھوٹا بچھو تھا۔ تو وہ دنگ رہ گیا اور رشک میں بولا کہ واہ، جس نبی کی ایک سنت زندگی عطا کر دے، اس نبی کے سارے دین کا عالم کیا ہو۔ بے سکو رہا جب تک بارگاہ رسالت میں واپس نہیں پلٹا۔ اس طرح اسلام دیا آپ نے۔ بچوں سے پیار کرنا، قطار میں کھڑے کر دینا تو کہنا کہ دوڑ لگاؤ، جو پہلے مجھ تک پہنچے میں انعام دوں گا۔ تو بھاگتے ہوئے بچے، دیکھیں پیغمبر کا پیار۔ یہ ساری باتیں جب بھی آپ اپنے پیغمبر کی سنیں، اپنا تنقیدی جائزہ لیں۔ یہ عارضی زندگی ہے۔ وہ میرا بھیر کا شعر ہے، چشتیہ سلسلہ صابریہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت میرا سید بھیر رحمت اللہ علیہ۔ اس شعر میں لکھتے ہیں کہ بھیک فقیری سیکھنی تو پنہارن سے سیکھ، باتیں کرے سخی سے دہان گگر کے بیچ۔ وہ اکثر ہوتا نا، پنہارن پانی جو بھرتی ہیں، اکثر گھڑے رکھے ہوتے، دو تین چار،
تو ہاتھ چھوڑے ہوتے ہیں پھر بھی چلتی جاتی ہیں، سہیلیوں سکھیوں سے باتیں بھی کرتی رہتی ہیں، مگر کمال ایسا کہ وہ گھڑے گرتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ چلتی جاتی ہیں، باتیں کرتی جاتی ہیں، مگر دھیان ان کا گاگر کے یعنی گھڑوں کے بیچ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھیک فقیری سیکھنی تو پنہارن سے سیکھ، باتیں کرے سخی سے دھیان گاگر کے بیچ۔ کہتے ہیں نا ہاتھ کار والے دل یار والے، زندگی یوں نام زمانے میں کر جائیں تو اچھا ہو، ہم عشق محمد میں مر جائیں تو اچھا ہو۔ زندگی کا ہر عمل ضرور کریں، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ضرور ادا کریں، لیکن یہ دھیان ضرور رکھیں کہ یہ سب سپردگی امانت حکم اللہ ہی کی ذات کا ہے۔ وہ نجات پا گئے جنہوں نے اپنی زندگی میں اس حق کو پہچان لیا۔ یاد رکھیں اولیاء اللہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انہوں نے اللہ کی نظر کا حیا کیا۔ اکثر دیکھتے ہیں نا کہ بندے باہر نوجوان کھڑے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ ہے، کوئی اپنے باپ سے چھپاتا ہے، کوئی بڑے بھائی کی عزت سے اس کے سامنے نہیں پیتا۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ نوجوان پی رہا ہے سگریٹ تو اس کا کوئی باپ یعنی جو باپ ہے اس کا وہ آ گیا تو وہ یا چھپا لے گا یا چھپا کے پھینک دے گا۔ وجہ کیا یہ کہ وہ اپنے باپ کی نظر کا حیا کرتا ہے، تو اس لیے وہ ترک کر دیتا ہے، وہ چھپا لیتا ہے۔ تو یہی مثل ہے کہ اولیاء اللہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے تو اولیاء اللہ نے اللہ کی نظر کا حیا کیا۔ حضرت ابو عبیدہ الخواف رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیں کس قدر اللہ کی نظر کا حیا کیا، کس قدر اپنے مالک سے شرماتے۔ 70 سال تک آپ نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ نہیں اٹھائی، 70 سال تک آسمان کی طرف اپنی نگاہ نہیں اٹھائی، یہ سوچ کے کہ کہاں میں گناہگار بندہ اور کہاں میرا رب، مجھے شرم آتی ہے اپنے اعمال پہ، کس منہ سے اس پروردگار کو دیکھوں۔ اس طرح کے بھی نبی اکرم نور مجسم کے عشق والے لوگ ہوئے ہیں، اللہ کی نظر کا حیا کیا۔ تو آپ ضرور جیئے، آپ سب کا اللہ سے تعلق ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ انسان کو دوسرے سے یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے وہ گناہ گار ہے نفرت کرے۔ اب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کریم آخری سانس پر اپنے بندے کو شعور عطا کر دے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے مابین تعلق ہے۔ اس لیے ہر کسی سے حسن ظن رکھیں، اچھا خیال سوچیں اور اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک شب کا واقعہ دیکھیں، آقا کے جو عشق والے لوگ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ ایک شب کا واقعہ، ایک رات کا، آپ گزرتے ہوئے گلی سے جا رہے تھے، ایک گھر تھا، اس گھر میں ایک بوڑھیا عورت اور اس کی ایک نوجوان بیٹی رہتی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی دودھ بیچا کرتی تھی۔ تو شب کا واقعہ ہے، گزرتے ہوئے آپ نے ان دونوں کا مکالمہ سنا، بات سنی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی میری بات سن، دودھ میں پانی ڈال لیا کرو، اس طرح دودھ مقدار میں بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، منافع بھی زیادہ ہوگا، یعنی دودھ میں پانی ڈال لیا کرو۔ بیٹی سنتی رہی۔ بیٹی نے جواباً کہا کہ ماں، امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی میری سلطنت میں ملاوٹ نہ کرے۔ تو امیر المومنین کا حکم ہے، اس لیے ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ کہتی چھوڑ، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ عمر تو موجود نہیں ہے نا، اب کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو آپ دیوار کے ساتھ رک گئے اور یہ بات آپ سن رہے تھے۔ جب ماں نے یہ کہا کہ بیٹی ڈال لیا کر،
کچھ نہیں ہوتا، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو جواباً بیٹی بولی کہ ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے۔ مالک اصل تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہی بات اس بیٹی کی سنی، نہ کچھ بولے، نہ کچھ ان کو ٹوکا، نہ روکا، آپ اپنے گھر کو چل دیے۔ صبح ہوئی تو اپنے بیٹے سے کہتے کہ بیٹا میری ایک خواہش ہے۔ تو عرض کی کہ بابا بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ کہتے بیٹا فلاں گلی میں ایک بوڑھیا عورت ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اس سے نکاح کر لے۔ تو کہتے کہ بابا آپ نے اس لڑکی میں ایسی کیا خاصیت دیکھی کہ آپ مجھے اس کے نکاح میں یہ جو مشورہ دے رہے ہیں اس میں کیا خاصیت دیکھی؟ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بیٹا وہ اپنے خدا سے بہت ڈرتی ہے، وہ اپنے رب سے بہت ڈرتی ہے، اس سے بڑی اور میں اس کی خاصیت کیا بتاؤں؟ وہ حضرت بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا کہ گل ایک نقطے وچ مک دیے، تو یہ رضائے خدا ہے، یہ حکم خدا ہے۔ پوچھتے تھے نا آپ سے، آقا سے پوچھنا کہ یہ روح کیا ہے، فرمایا گیا کہ یہ جو آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ یہ ایک امر خدا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ علامہ انور کا شعر بھی ہے نا کہ انور یہ ایک امر خدا ہے میں نہیں، یہ خاکی جسم اس میں روح انور، یہ ایک امر خدا ہے میں نہیں ہوں، کوئی مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں، یہ صوت کبریا ہے میں نہیں ہوں، میرے پردے میں آ کر اور کوئی تماشا کر رہا ہے میں نہیں ہوں، حقیقت چاند سے پوچھی تو بولا کسی کا نقش پا ہے میں نہیں، یہ خاکی جسم اس میں روح انور، یہ ایک امر خدا ہے میں نہیں۔ یہ ساری کائنات امر خدا ہے، حکم خدا ہے، ہم نے یہی پہچاننا ہے۔ دیکھیں اہل بیت کی بات عشق رسول میں ہی ہے، جنہوں نے عشق کمایا انہوں نے اپنی زندگی کو خوب تر گزارا۔ امام زین العابدین آقا کے وہ گلستان کے وہ پیارے پھول، مولا حسین کے لخت جگر، آپ زمین پر چلتے، کبھی تنہائی میں چل کے دیکھیے گا، دیکھتے ہوئے یہ لائن ضرور یاد رکھیے گا کہ زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلے۔ یہ چلتے تو سبھی آپ نے دیکھے ہیں، حضرت امام زین العابدین اس قدر حسین چلے ہیں اس امر کو مانتے ہوئے کہ جب بھی چلے آپ کے بازو آپ کے رانوں سے کبھی آگے نہیں نکلے، نہ چلتے ہوئے آپ نے کبھی ہاتھوں کو حرکت دی۔ کبھی اس طرح چل کے دیکھیے گا تو آپ کو اس کی ایک عملاً تشریح ضرور ملے گی کہ اللہ ہو آپ ہوں اور اللہ کی زمین ہو۔ تو چلتے ہوئے کبھی کوشش کیجئے گا کہ آپ اس قدر عاجزی میں چلیں کہ آپ کے بازو آپ کی ٹانگوں آپ کی رانوں سے آگے نہ نکلیں۔ یقین کریں ایک دو بار میں نے تو ایسے کر کے دیکھا، جب بھی ایسے چلا ہوں اللہ کی یاد میں ویسے رونا آ گیا۔ تو یہ کیا خوب وہ کمال کے بڑے لوگ ہوئے ہیں۔ آپ آخری وقت تھا، چبوترا تھا، وہاں پہ کچھ سائل بیٹھتے تھے، کچھ مسکین آتے تھے، ایک شخص آتا تھا نام بھی نہیں بتاتا تھا، پاس آ کے بیٹھتا، باتیں بھی کرتا، ان کو سب کو کھانا بھی کھلاتا، نام نہیں بتاتا۔ کافی عرصہ یہ کام چلتا رہا۔ ایک دن وہ بھوکے بیٹھے رہے، وہ شخص کہاں ہے؟ سب ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہے ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اداس بھی ہے، کہ وہ نام نہ بتانے والا
ہمارے ساتھ باتیں کرنے والا، ہمیں کھانا کھلانے والا آج نہیں آیا، کیا ماجرا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ کہیں یہ وہی شخص تو نہیں جس کا آج مدینہ میں اعلان ہوا ہے، کہیں یہ وہی حضرت امام حسین کا لخت جگر علی بن حسین امام زین العابدین تو نہیں؟ پتا چلا کہ یہ وہی تھے۔ دیکھیں کس قدر سخاوت۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی کے وقت، یعنی رات کے اندھیرے میں دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے۔ آپ کو غسل دے رہے تھے، غسل دینے والے نے گھر والوں سے پوچھا یہ کمر پہ امام زین العابدین کے نشانات کیوں ہیں؟ نشان تھے۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ امام کی عادت تھی کہ جب رات کو اندھیرا چھا جاتا تھا غریبوں، مسکینوں، غریبوں کے گھروں میں اناج ڈھونڈتے تھے کہ کہیں ان کو دیتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے۔ تو اس طرح عزت سے سخاوت کرتے تھے۔ ہم نے یہ ساری باتیں سن کے یہ دیکھنا ہے کہ عشق کتنا ہے۔ ہم عشق محمد میں مر جائیں تو اچھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح و شام زمین کے بعض حصے دوسرے حصوں سے پوچھتے ہیں کہ آج تم پہ ذکر الہیہ ہوا؟ کسی نے عبادت کی؟ کوئی اللہ والا گزرا؟ تو کہتے ہیں کہ کچھ حصے ہاں میں جواب دیتے ہیں، کچھ حصے نا میں جواب دیتے ہیں۔ جو حصے ہاں میں جواب دیتے ہیں ان زمین کے حصوں کو نا والے حصوں پہ عزت اور فوقیت دے دی جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان بھی ہے نا کہ نہیں روتی زمین ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے نا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دیکھیں جنہوں نے زمین کو عزت دی ہو، اللہ کا ذکر کر کے، عبادت کر کے، نیک کام کر کے، تو وہ زمین کیسے ان کو کھا جائے گی؟ تو اپنے آپ کو اس طرح کا عشق آقا دیں، اس طرح کا مقام۔ وہ کہا گیا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو باتیں میرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے سب ہی ہیں، سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، ہمیں آقا کی غلامی دی، ایمان دیا، بس ہم نے حق ادا کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب سے اس طرح کا عشق کریں کہ نیک عشق ہو، استغفار کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں۔ کسی نے آقا سے پوچھا کہ میرے رزق میں برکت آ جائے، سرکار کوئی کام بتا دیں۔ آپ فرماتے باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہم جو رزق سے پریشان ہیں اس حال میں ہم اللہ کی رضا کے لیے، پھر سرکار فرماتے ہیں کہ وضو مومن کا لباس ہے۔ ایمان والے لباس میں رہنا چاہتے ہیں تو آقا کے ان جو یہ فرمان ہیں ان پہ عمل کریں کہ رزق سے جو پریشان ہیں آقا نے خوب تر فرما دیا کہ وہ باوضو رہے۔ ایک اور حکمت، شیطان نے پوچھا کہ شیطان سے آقا پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے دشمن کون سے؟ یعنی سب دشمنوں میں انہوں نے یہ بھی اس نے شیطان نے کہا کہ ایک شخص وہ بھی میرا دشمن ہے جو وضو میں رہتا ہے، کیونکہ جب تک وہ اللہ کے لیے وضو میں رہتا ہے میں اسے تنگ نہیں کر سکتا، میرا حملہ اس پہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں وضو کی اتنی برکتیں ہیں، مومن کا لباس آقا فرمایا ہے۔ وہ کہا گیا ہے نا تن استاوا خون جگر دا، پاک وضو کی تو ہستی اپنی کو با وضو کر لو، یہ فرمان ہے۔ پھر دیکھیں آقا نے کھانا کیسے کھایا، اس طرح کھانا کھا لیں، پانی پیا کیسے پیا، لوگوں سے کیسے محبت کی۔ دیکھیں صحابہ اکرام کا مجمع ہے، آقا بیٹھے، ایک شخص آیا، اس نے بولا کہ دیکھیں آقا آپ نے فرمایا تھا اسلام میں آ جاؤ، یہ چیزیں چھوڑ دو،
میں نے حرام چھوڑ دیا، خنزیر چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، شراب چھوڑ دی، جوا چھوڑ دیا، فلاں فلاں گناہ چھوڑ دیے، بس ایک گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا۔ تو وہ گناہ بھی ایسا بتایا کہ جب اس نے بتایا تو صحابہ اکرام کو غصہ آ گیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ آقا کی بارگاہ میں اتنے بڑے گناہ کی اجازت اور جسارت کر رہا ہے۔ تو سرکار نے اسے جب دیکھا تو مسکرائے اور پاس بلا لیا، پاس بلا کے بٹھا دیا۔ وہ کہا گیا نا بلے شاہ کا شعر ہے، رے رب نو لبد کئی مر گئے، باہوں پکڑ کسے نہ دسیا ہی۔ بلے شاہ انہاں دے بارے جائیے جنہ کول بٹھا کے دسیا ہی۔ اب غصہ کرتے تو سرکار کہتے جاؤ میری محفل سے نکل جاؤ، لیکن پیغمبر پیغام دینے آئے ہیں حق کا، اصلاح کرنے آئے، آپ نے پاس بلا لیا، پاس بٹھا دیا۔ تو کہتے بھائی کیا یہ پسند کرتا ہے کہ تو دوسروں کے گھر میں جھانکے؟ کہتا ہاں میں پسند کرتا ہوں، یہی کہ میں عادت آپ سے اجازت بھی مانگ رہا ہوں، یہی مجھ سے یہ میری عادت چھوٹ نہیں رہی۔ تو آپ فرماتے کیا یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی تیرے گھر میں جھانکے؟ کہتے نہیں نہیں یہ نہیں میں چاہتا۔ تو سرکار فرماتے جو احترام خود کے لیے چاہتا ہے وہی احترام دوسروں کے لیے بھی کر۔ تو یہی تو میں بتانے آیا، یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں۔ تو یہ سرکار اس قدر حسن زن سے، حسن اخلاق سے سمجھاتے ہیں۔ یہ آقا کی کتنی بڑی خوبصورت ٹریننگ تھی کہ کتنی اچھی ٹیم صحابہ کرام کی تیار کی۔ جدھر جدھر نکلے، کوئی تاجر تھا تو یقین کریں کہ تجارت کرنے کے لیے جب دوسرے دیش میں جاتا تو مارکیٹ میں اس قدر امانتداری، سچ، دیانتداری دکھاتا کہ وہ حیران ہو جاتے، سودا تو رہ جاتا، ان کی ادائیں دیکھ دیکھ کے دیوانے ہو جاتے کہ یہ کس دیش سے آئے ہیں، یہ کس کے سمجھائے ہوئے لوگ ہیں۔ جب پتہ چلنا کہ یہ اسلام والے ہیں تو انہوں نے کہنا کہ اس خوبصورت دین میں ہم بھی آ جائیں۔ اس طرح دین بڑھتا گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ دیکھیں فوج در فوج پھر دین میں لوگ آئے، فتح ملتی گئی، نصرت آتی گئی۔ بغداد دیکھیں آپ کے عاشق لوگ، عشق والے لوگ، بغداد کی گلی ہے۔ میں بتانے لگا ہوں کہ دین کیسے پھیلا، محبت سے، پیار سے۔ صوفیہ کا مقام، صوفیہ کا انداز، محبت بھرا ہوتا ہے۔ دو باتیں صوفیہ کے اخلاق کی۔ بغداد کی گلی ہے، ایک غیر مسلم جھاڑو دے رہا ہے، اسے بھوک لگی، گھر دور تھا، سوچا کہ گھر جاؤں گا تو بہت دور ہے، آس پاس سے ہی کھانا ڈھونڈ لیتا۔ تو اسے پتا تھا کہ یہ 3-4 گلیاں چھوڑ کے ایک خانقاہ ہے، وہاں پہ رزق ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، تبرک ملتا ہے، لنگر ملتا ہے۔ تو وہ چلا گیا وہاں، در پہ دروازے پہ پہنچا تو پوچھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں آؤ۔ تو وہ بیٹھ گیا، کھانا سامنے آ گیا، کھانا کھانا شروع ہی کیا تھا کہ صاحب خانقاہ صوفی بزرگ خود آ گئے۔ تو اس کو اندر سے نا پریشانی آئی کہ بھائی غلام نے، خادم نے تو اجازت دے دی، ہو سکتا ہے یہ مسلمان بابا ہے، یہ صوفی ہی نہ مجھے اٹھا دے کہ ارے تو غیر مسلم مسلمانوں کے دسترخوان پہ کیسے بیٹھا ہے۔ تو وہ دل ہی دل میں گھبرا رہا تھا کہ وہ صوفی، اب دیکھیں عجب پیار ہے، جنہوں نے محمد سے پیار کیا وہی خلقت سے پیار کرتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ صوفی بزرگ خود اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ وہ جو گھبرا رہا تھا اسی سے پوچھنے لگ گئے کہ بھائی اگر تیری اجازت ہو تو تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں؟ وہ خوشی سے
تعجب سے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ آپ کا ہی دیا ہوا کھانا تو کھا رہا ہوں۔ کہتے نہیں، کھانا رزق اللہ کا ہے، تمہارا نصیب ہے، اس لیے میں تم سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں میرے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ تو سوچئے کہ کس محبت سے ساتھ بیٹھ کے محبت بھرے انداز سے اس کے ساتھ نوالے لیے ہوں گے کہ وہ تڑپ گیا، کھانا کھا کے گھر گیا، بے چین رہا کہ واہ یہ محمد کے دیوانے کس قدر محبت والے ہیں، یہ دین کتنی محبت والا ہے۔ تب تک بے چین رہا جب تک واپس آ کے اس نے یہ عرض نہیں کر دی کہ اے صوفی اس محبت بھرے دین میں مجھے بھی